بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. حاضران محفل، آج میری تقریر کا عنوان ہے روزہ. اس پر کچھ دیر روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سید ابرار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے باوزی بلند. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وسلم. حاضران محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. حاضران محفل، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نہ روزے قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا، نہ زکوٰۃ قبول کرے گا، کوئی عبادت قبول نہیں. وہ 3 شخص یہ ہیں: ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا. اس کے روزے قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کے حج قبول نہیں. اب وہ یہاں تک کہ کتنے ہی دعا کر لے، دعا کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا ہوگا. کتنے ہی نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے سے پہلے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہوگی. اب میں دعویٰ کرتی ہوں کہ جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، وہ کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنے ہی نماز پڑھ لے، کتنے ہی حج کر لے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں، اس کے حج قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹپک سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں. مجھے اپنے پیارے کا روزہ دکھا دے، مجھے اپنے پیارے کا روزہ دکھا دے، یہ بھیک میں تجھ سے خدا مانگتی ہوں. حاضران محفل، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر پہ منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابے سنو، کل جو مہینہ آ رہا ہے وہ سحر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ. اس مہینے میں جو شخص ایک فرض ادا کرے گا، اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو ایک شخص ایک نفل ادا کرے گا، اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سخت ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، مگر اس بے چارگی کے وقت ایک وہ چیز کام آئے گی، اللہ کا قرآن ہوگا اور ماہ رمضان ہوگا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، روزے دار اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں. روزے دار منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے مشک و عنبر سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں. میں اپنی چھوٹی سی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی. وہ جوان جب وہ جوان دیتا ہے، پڑھنے کو جب وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، گناہگاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ.